السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی جانب سے اپنے یوٹیوب چینل پر سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے اور ہو سکے تو میرے اس آفیشیل یوٹیوب چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور میری یقیناً آپ سربراہی بھی فرمائیں۔ سب سے پہلے درود و سلام آقا کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں آپ کے اہل بیت پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ اس کے ساتھ میری بات میرے مطابق قسط نمبر 7 پاکستان کا حال اور اس کے سیاستدان و ذمہ داران۔ آپ بیک گراؤنڈ میں ہمارے ملک کے چند بڑے بڑے لوگوں کی تصاویر دیکھ رہے ہیں، جس میں ہمارے آرمی چیف صاحب، سابق وزرائے اعظم، سابق صدر پاکستان اور ممکنہ خواہش مند وزیر اعظم پاکستان، جس سے آج کل کے دور میں کرتے ہوئے بندے کو ڈر بھی لگتا ہے کہ یار کہیں میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں جو میرے آگے پکڑ کا باعث نہ بن جائے۔ پکڑنا خالی ہمارے اداروں کی طرف سے نہیں، ہماری پولیس، ہماری انتظامیہ کی طرف سے نہیں بھائی، آج کل تو ڈر لگتا ہے ان سیاسی عمائدین سے، سیاسی اکابرین سے بھی، اور ان کے اکابرین سے بھی، اور ان کے نمائندے جو منتخب کیے گئے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کے کارکنان، ان سے بھی۔ اچھا بھیا، یہ جو بیک گراؤنڈ میں آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، ووٹ دینا قومی فریضہ ہے۔ اچھا، یہ ساری بحث، ساری چیزیں اپنی جگہ، الیکشن کا آنا جانا اپنی جگہ، زندگی کے معاملات اپنی جگہ، لیکن بھیا ایک بات یاد رکھنا، یہ بات خصوصاً پاکستان کے اہل پاکستان کے لیے، ہماری عوام پاکستان کے لیے، کہ ووٹ ہمارا قومی فریضہ ہے، اسے دینا ہم سب پر فرض ہے۔ اور اگر ہم ووٹ نہیں دیتے تو پھر ہم روتے کیوں ہیں، ہم بلبلاتے کیوں ہیں، اپنے حال، اپنی اس مستقبل یا اپنے آنے والے وقت پہ روتے کیوں ہیں؟ ووٹ تو ایک ایسا فریضہ ہے جس پہ کربلا کا مارکہ جس وجہ سے پیش آیا کہ حضرت امام حسین سے کیا تقاضا تھا یزید کا، یہی تھا نا کہ میری بیعت کرو۔ آج کے جدید دور میں اس بیعت کو ووٹ کا نام دے دیا گیا ہمارے جمہوری ان اقتداروں میں۔ تو اب تھوڑا سا سمجھیں کہ ووٹ کا مقصد تو وہی تھا نا جو امام حسین نے اپنی آل اولاد کو قربان کر دیا، لیکن ناحق انسان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اس کی سپورٹ نہیں کی۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں پھر؟ اپنی حالات زار پہ کیوں روتے ہیں؟ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہم کیوں روتے ہیں کہ ہم آج اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے حالات کے لیے کیوں روتے ہیں؟ اگر ہم اپنا انتخاب امام حسین کو سامنے رکھتے ہوئے، مارکہ کربلا کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اپنے اقتدار کے ان ایوانوں میں بیٹھنے والے لوگوں کا انتخاب کریں گے تو کیا ہم غلط بندے کا انتخاب کریں گے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ کیا ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم کس کا انتخاب کر رہے ہیں؟ کہ ایسے لوگ ہمارے حکمران بن کے آئیں گے اور کیا وہ ہمارے لیے لیجسلیشن رکھیں گے، قواعد و ضوابط بنائیں گے اور ہمارے ملک کو کس دورائے پہ لے کے جائیں گے؟ کیا وہ دین کے پیروکار لوگ ہیں؟ کیا وہ اسلام کے پیروکار لوگ ہیں؟ نہیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یار وہ ہمارے بچوں کے لیے کل نوکری لگوا دیں گے، ہمیں نالے بنوا دیں گے، ہمارے لیے سڑکیں بنوا دیں گے، ہمارے لیے پتہ نہیں کیا کریں۔ خدا را ان چیزوں سے باہر نکل کے اپنے ملک کے لیے سوچیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچیں، اپنے کردار کے لیے سوچیں اور اپنے ان احباب کو ووٹ دیں جس طرح کہ ہم کل اپنے ضمیر سے مطمئن ہو کہ یار ہم نے کن لوگوں کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت امام حسین کا ہم سب کے لیے قربانی دینا، ہم آج کہتے ہیں کہ یہ جو کربلا ہے وہ سب چیزوں پہ بھاری ہے اور اس کا آج بھی حق و باطل کے مارکے کے لیے نشاندہی کربلا کرتی ہے۔ یار پاکستان بھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے نام پر لیا گیا نا۔ اب دیکھیں نا، اگر ہم سوچیں تو پاکستان کا جو ایک وجود بنا تو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا، اور اس کی بنیاد تو یہی تھی کہ اسلام کا ایک بہترین قلعہ بنے۔ اسلام کے اس بہترین قلعے کو کیا ہم بہترین حکمران بھی دے رہے ہیں؟ کیا ہمیں ایسے لوگ مل رہے ہیں کہ جن کی ہم پیروکاری کریں؟
ہم تو ایسے معاملات میں گھرے ہوئے ہیں کہ کوئی اپنی لسانیت کی بنیاد پر، کوئی اپنی زبان کی بنیاد پر، پنجابی پنجابیت کی بنیاد پر، پٹھان پٹھان کی بنیاد پر اور لسانیت کی بنیاد پر ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا را ان چیزوں سے نکل کے پاکستان کے لیے سوچیں. پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان ہماری پہچان ہے، پاکستان ہماری آن ہے، پاکستان ہماری شان ہے. 8 فروری جو الیکشن کا دن آ رہا ہے اس میں ہمیں سب سے پہلے پاکستان، کوئی ملک، کوئی ووٹ، کوئی ہمارا لیڈر، کوئی کچھ نہیں ہے، سب سے پہلے پاکستان. یہ دیکھیں نا کہ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو اس دور کے لیے پاکستان انہوں نے بنایا ایمان، اتحاد، تنظیم، ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایک ہمیں بنیادی اصول دیا. لیکن الحمدللہ نہ ایمان ہمارے اندر ہے، نہ اتحاد ہمارے اندر ہے، نہ تنظیم سازی ہمارے اندر ہے. تو ہم نے بس انہیں نوٹ کے اوپر ان کی تصویر کو چھاپ کر بس یہ اس کے لیے ہم نے کر دیا کہ یار یہ ہم ایک دوسرے کو ذلیل کریں ان پیسوں کی بنیاد پہ. سمپل سی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ووٹروں نے اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ کر لیا ہے. کوئی کہتا ہے بریانی پہ ووٹ ڈال رہے ہیں، کوئی کہتا ہے پیسوں پہ ووٹ ڈال رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بھئی نہیں ہم بریانی پہ ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں، ہم تو کسی اور چیز پہ ووٹ ڈال رہے ہیں. خدا رہا ہے یہ جب سب سے پہلے یہ ہمارے ووٹر اپنی اصلیت، اپنا کردار نہیں پہچانیں گے تو کون ہمارا کردار دیکھے گا. اب میں آرمی چیف سید حافظ عاصم منیر صاحب جو ہمارے ملک کے اس وقت آرمی چیف ہیں، میں ان کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرتا ہوں اور اس چیز کی اقتدا کرتا ہوں کہ خدا را آپ بھی ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں اور ہمیں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں ہمارے لیے کیا کیا جا رہا ہے. ہم نہ آپ کے خلاف ہیں، فوج ہماری، یہ سیاسی ادارے ہمارے، یہ اقتدار کے سارے ایوان ہمارے، پھر عوام کیوں پریشان ہے؟ دیکھیں نا آپ کے اوپر بھی ذمہ داری کل بروز معاشر آپ نے بھی جواب دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار سونپا، آپ کو یہ کردار سونپا، آپ کو یہ منصب عطا فرمایا اور آپ نے مسلمانان عالم کے لیے، آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا، آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا، یہ بھی تو دیکھیں نا. یقیناً آپ اپنی طرف سے جو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یقیناً کر رہے ہوں گے. ہمیں آمریت یا جمہوریت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں فرق پڑتا ہے پاکستان کے جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے لیے آپ کیا کیا جا رہا ہے، ہمارے اس عوام کے لیے کیا ہے. عوام تو بیچاری پریشان ہے. یہ جناب محترم عمران خان صاحب اس وقت جو اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804 کے نام سے ایک مشہور ہیں. دیکھیں نا ہمارے پاکستان میں ہر بندہ اپنی طرف سے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یقیناً جو ان کے لائک کرنے والے ہیں، جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا ایک اپنی سوچ ہے، اپنا وجدان ہے، اپنی کیفیات ہیں کہ 4 سال انہوں نے قوم کی خدمت کی، انہیں دنیا انٹرنیشنل لیول پہ جانتی ہے، انہوں نے اپنے لحاظ سے جو بہتر سے بہترین کر سکے وہ کیا. لیکن اس کے برعکس لوگ کبھی انہیں ان کے حوالے سے کہ بھئی یہ بہت کرپٹ، بہت ایسے، بہت ویسے. یار ہم نے اب یہ لڑائیوں، ان جھگڑوں سے باہر نکلنا ہے. اب ان کے جو ماننے والے ہیں اگر کوئی ان کے سامنے بول دے کہ بھائی نہیں خان صاحب تو غلط ہیں، وہ تو اس طرح لان تان یا پریشانیوں پہ آپ کو مبتلا کرتے ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی ہم نے تو خان صاحب کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا، اگر بولیں گے تو ہم تو مر جائیں گے. یار یہ خان بھی ہمارا، یہ پاکستان بھی ہمارا، یہ پاکستان میں رہنے والے لوگ بھی ہمارے، ان کے کارکنان بھی ہمارے. کیوں لڑتے ہو آپس میں، کیوں جھگڑتے ہو آپس میں لسانیت کی بنیاد پر، ان تنظیم سازیوں کی بنیاد پر؟ پاکستان کا وفادار کون ہے اس کی پہچان کرو، پاکستان کے لیے کون سوچتا ہے اس کی پہچان کرو. پاکستان ہمارے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا، علامہ اقبال کی خوبصورت سوچ کے ساتھ اسے شرمندہ تعبیر کیا گیا. دیکھیں نا اب ہم ان جنگوں میں کہ یار وہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ کسی اور کا ہے، یہ کسی اور کا ہے، یہ اقتدار کے ایوان میں تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. دیکھیں نا ایک دور میں اب نیکسٹ جو تصویر ہے جناب سابق وزیر اعظم پاکستان جو 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے اور آئندہ بھی بننے کے خواہش مند ہیں، اور ان کے بھی دور اقتدار میں بہت سارے کام ہوئے، بہت ساری چیزیں ہوئیں. وہ ہمارے ایک سمپل سا جملہ ہے، بھائی کھاتے تو ہیں لگاتے تو ہیں نا. یہ ان چیزوں سے اب پاک ہونا چاہیے. ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے، پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہم سب کا ہے. اب عوام کو ووٹ دینے سے پہلے، ووٹ کے اس ساری چیزوں کے تناسب اقتدار سب سے پہلے پاکستان کا سوچنا چاہیے. ان کی قربانیوں کو بھی دیکھیں، ان کے معاملات کو بھی دیکھیں اور ان کا پاکستان کے ساتھ جو کردار ہوا وہ بھی دیکھیں، اور پھر ہم سب اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم کدھر ہیں، ہم عوام پاکستان ہونے کے ناطے ہم کدھر ہیں. میں کسی سیاسی پارٹی کی سپورٹ میں یا کسی کی مخالفت میں یہ ویڈیو نہیں بنا رہا. میں ایک پاکستانی ایک عام سوچ کا ماننے والا ہوں. یار ہم کدھر ہیں؟ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کے جو رہنے والے باسی ہیں ان کی طرح اچھے کھانے ہمیں ملیں،
ہمیں اچھی صحت کی سہولیات ملیں، ہمارے بچوں کو اچھے علاج و معالجہ کی سہولیات ملیں، درس و تدریس کا اچھا انتظام ہو، ہمارے اسپتالوں میں ہر چیز، ہر جو صحت و تندرستی سے معاملات ہیں وہ بہتر ہوں۔ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ضرورت۔ ہمارے یہاں ڈکیتیاں، چوری، رازنی، ہر طرح کی پریشانیاں، لوگ بیچارے پریشان ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ ڈاکے مار رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے اپنے بارے میں۔ اگر ہم اقتدار کی ان ایوانوں میں اچھے لوگوں کو لے کے جائیں گے، اچھے لوگوں کا انتخاب کریں گے، تو پھر شاید ان پریشانیوں سے ہمارا چھٹکارا ہو سکے گا، نہیں تو ہم اسی طرح ایک دوسرے کے دیکھتے رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے، رسوا ہوتے رہیں گے اور پریشان ہوتے رہیں گے۔ ابھی اقتدار کے ایوان کے ایک اور بادشاہ جناب سابق صدر وزیر اعظم، ان کے اپنے بیٹے کے لیے وزیر اعظم کے خواہش مند، وزیر اعظم پاکستان کے خواہش مند جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے، لیکن اب ہم یہی سوچتے رہیں گے یار کہ بھئی میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا، ان کے بڑوں کو دیکھا کہ بھئی ہم پارٹیزم میں ہیں، یہ فلانی پارٹی ہے، یہ ٹمکانی پارٹی ہے، یار یہ والی پارٹی ہے۔ یار میں تو بچپن سے مسلم لیگی ہوں، یار میں تو بچپن سے پیپل پارٹی کا ہوں، میں تو اب بھی بچپن سے تحریک انصاف کا ہوں، میں بچپن سے ہی کسی اور پارٹی کا ہوں۔ اب یار اس پارٹیزم کو چھوڑ کے ملک پاکستان کے لیے سوچیں۔ پاکستان کے ایوان کے جو اقتدار میں بیٹھنے والے لوگ، ان سب کو چاہیے کہ اب پاکستان کے لیے سوچیں۔ تو ہم تو خالی باتیں ہی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو بھی باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اگر انتخاب کریں گے، جس کا بھی انتخاب کریں گے، بعد میں یہی سوچیں گے یار وہ انتخاب تو سلیکٹ تو ہو چکے تھے، ہم تو الیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، سلیکٹ تو ہو چکے ہیں۔ اگر ہم سوچیں کہ اب آصف علی زرداری صاحب کا کردار کیا تھا، انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا، ان کو بھی سوچ کے، ناپ کے تول کے، پارٹیزم سے ہٹ کے کہ میں پیپلی ہوں بھئی، میں نون لیگی ہوں بھئی، میں تحریک انصاف کا ہوں بھئی، میں تحریک لبیک کا ہوں بھئی، میں نے اسی کو ووٹ ڈالنی ہے، نہ کہ اس میئرمنٹ کے ساتھ۔ دیکھیں نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں وہ بتا دیا کہ آپ نے اگر اپنے رہبر کو چننا ہے، اس کا انتخاب کرنا ہے، تو ایسے بندے کا انتخاب کریں جو کردار سازی میں بہتر ہو، جو کردار میں بہتر ہے، جس کو آپ اپنے ملک کا اقتدار دے رہے ہو، اپنا رہبر چن رہے ہو، تو ایسے بندے کا انتخاب کرو، کل بروز معاشر اس کا جواب بھی دینا ہے۔ اسی طریقے سے حافظ سعد حسین رضوی صاحب جو کہ وزیر اعظم کی کرسی کے یہ بھی خواہش مند ہیں، اور ہر انسان کی خواہش ہے کہ ملک پاکستان کا اقتدار آئے، لیکن ان کا ایک سلوگن ہے کہ دین کو تخت پہ لے کے آنا ہے۔ ان کی اپنی ایک میئرمنٹ ہے، ان کی ایک اپنی سوچ ہے، اپنا ویژن ہے۔ میں کسی نہ دینی جماعت کا حقدار ہوں، نہ میں کسی لبرل جماعت کا حقدار ہوں، نہ میں کسی سیاسی اور کسی قسم کا حقدار ہوں، نہ میں آمریت کے مخالف ہوں، نہ میں جمہوریت کے مخالف ہوں۔ میں تو پاکستان کا حقدار ہوں، پاکستان کا خواہش مند ہوں۔ میرا مالک ایسے ہمیں ایوان میں، ایوان اقتدار میں، ایوان بالا میں ایسے لوگوں کو لے کے جائے جو پاکستان کا سوچیں، جو اسلام کا سوچیں۔ دیکھیں نا پاکستان میں جو ہمارے آئین پاکستان میں لکھا کہ کوئی بھی قانون سازی اسلام کے آئین کے مطابق ہوگی، آئین کے متصادم نہیں ہوگی۔ تو اب کون سے ہمارے قوانین بن رہے ہیں؟ ہمارے ہاں سود رائج ہے، ہمارے یہاں حرام رائج ہے، ہمارے یہاں سودی نظام رائج ہے، ٹھیک ہے، اور ہم بہت خوشی سے کبھی IMF، کبھی کوئی اور، کبھی کوئی اور، کبھی کوئی اور، ان سے قرضے لے کے کبھی سود کی مد میں انہیں پیسے واپس کر رہے ہیں۔ ہماری بینکنگ میں سود، ہمارا سسٹم یعنی کہ اسلام کے متصادم ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں یار پاکستان کا نظام بہتر ہو جائے۔ کیسے ہوگا بہتر؟ پاکستان کے نظام کی بہتری کے لیے جس بنیاد پہ پاکستان کا بنیاد رکھی گئی، بنایا گیا، تو ہمیں اس لحاظ سے سوچنا پڑے گا، ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا، ہمیں پاکستان کے لوگوں کے لیے سوچنا پڑے گا، ہمیں ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا پڑے گا کہ جو پاکستان کا سوچیں۔ اب اس میں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ یار وہ ہماری افواج پاکستان یہ ملک پاکستان کا ٹیک اوور کر لے یا کچھ بھی ہو۔ اب دیکھیں نا یہ بیک گراؤنڈ میں آپ سیاستدانوں کی فخریہ پیشکش دیکھ رہی ہے کہ میری اس بات پہ مسکراہٹ کے ساتھ نکل آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ ویسے تو یہ کل میرے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہی نہ لگ جائے، کیونکہ ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ ایک غریب بندہ اگر اپنا بیچارہ کو مسئلہ لے کے چلے جائے تو اسے سول کورٹ، سیشن کورٹ اور پتہ نہیں کون سی کورٹ، ہائی کورٹ، اور اس کے بعد جا کے سپریم کورٹ تک پہنچتے ہوئے اس کی زندگی کے 30-40 سال لگ جاتے ہیں، اور اسے اس کے 1 مرلے کا 2 مرلے کا پلاٹ یا 5 مرلے کا پلاٹ یا کوئی مسئلہ اسے حل کرواتے ہوئے اتنا ٹائم لگتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے سیاستدان رات کو ایک پٹیشن فائل کرتے ہیں، صبح وہ ان کے لگی ہوتی ہے سپریم کورٹ میں، صرف وجہ کیا کہ یہ ایک رنڈیوں کی منڈی ہے،
اور ادھر سارے یہی کام ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو سیاستدان ہیں جو ہمیں آپس میں لڑواتے ہیں، ہم اپنی لسانیت کی بنیاد پر خاندانی تعصب پسندی میں آگے، شادیوں میں، گھروں میں بیٹھنے میں، ایک دوسرے کے لڑائیاں جھگڑے، ان کا جو مقصد ہے جن کے لیے ہم لڑ رہے ہیں وہ ایوان بالا و ایوان اقتدار پارلیمنٹ ہاؤس ہے، یہ پیچھے بلڈنگ ہے، ان کے لیے اگر پوچھا جائے تو آپ ان کو گالیاں بھی نکال لیں، جو مرضی کر لیں، آج کل ان سے اپنے گھر کے برتن بھی دھلوا لیں تو وہ بولیں گے یار بھیا ہم سے گھر کے برتن دھلوا لو، ہم سے سارے افسوس کروا لو، ساری ہماری پریشانیوں میں جتنی آپ کے 5 سال میں جو آپ لوگوں نے پریشانیاں لی ہیں ایک مرتبہ ساری ہمیں وہ کر لو، پیسے لینے ہیں پیسے لے لو، ذلیل کرنا ہے ذلیل کر لو، جو بھی کرنا ہے کر لو، خدا را ہمیں یہاں پہنچا دو، کسی طریقے سے ہمیں یہاں پہنچا دو، اگر ہمیں پہنچاؤ گے پھر تم کون ہو، ہم تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ ایوان اقتدار ایسا۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، ہمارے اس ایوان اقتدار میں جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ ہمیں جو باہر اگر کھانے کی کوئی پلیٹ ملتی ہے، وہ بھلے مرغی ہے بھلے وہ کوئی بھی چیز ہے، الحمدللہ یہاں ٹیکس فری زون ہے، یہاں 3 روپے یا 4 روپے کی روٹی ہے، یا 2 روپے کی شاید روٹی ہے، مجھے یاد نہیں ہے، میں نے ریسنٹ ایک مرتبہ کھائی تھی، اس کے اندر اتنے کم پیسوں میں چیزیں ملتی ہیں۔ وہاں تو سب سے یتیم اور مسکین جو ہمارے فنڈ ریزنگ والے ادارے ہوتے ہیں نا، جو تھوڑے سے پیسے لے کے کھانا کھلاتے ہیں، وہ بھی شاید مہنگا کھانا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے جنہیں ہم انتخاب کر کے ایوان بالا میں بھیجتے ہیں، تو ان کی کینٹین میں کبھی کسی پاکستانی کے جانے کا اتفاق ہو تو وہ ضرور جا کے ان کی کینٹین کے مزے لے، اور اتنے سستے پیسوں میں مزے لیں، مطلب آپ کو سرینا لیول کا، آپ کو پی سی لیول کا، آپ کو 5 سٹار لیول کا کھانا، اور وہ جو ریٹ ہے وہ شاید یتیم خانے کے بھی ریٹ سے کم۔ لہٰذا اپنے لیے سوچیں، اپنے آپ کے لیے سوچیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر کے سوچیں کہ سرکار ہم آپ سے عرض گزار ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں ایسے ایوان اقتدار کے لیے لوگوں کا انتخاب پاکستان کے لیے کریں جو پاکستان کے لیے سوچیں، جو اسلام کے لیے سوچیں، جو پاکستان کے حق میں سوچیں، پاکستان کے لیے سوچیں، عوام پاکستان کے لیے سوچیں۔ دیکھیں نا، ہم جن لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، کبھی بھی کسی غریب نے کیا پاکستان کا نقصان کیا؟ ہم اس کے جواب میں بولیں گے کبھی نہیں۔ ہم اپنے گھروں میں کارپینٹر بلاتے ہیں تو وہ غریب ان پڑھ، ہم اگر اپنی گاڑیوں کو چلوانے والے ڈرائیور ہائر کرتے ہیں وہ غریب ان پڑھ، ہم اپنے گھروں میں خانساموں کو رکھتے ہیں وہ غریب ان پڑھ، جو دکانوں پہ کام کرنے والے وہ غریب ان پڑھ۔ مطلب کہنے کا مطلب ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے والے غریب لوگ نہیں ہیں۔ اگر ان غریبوں کو پاکستان سے نکال دیا جائے تو پھر یہ امیر تو مار ہی جائیں گے نا۔ اگر ہمیں پاکستان کو نقصان کون پہنچا رہا ہے؟ ہماری بیوروکریسی، ہمارے یہ سیاستدان، ہمارے یہ پڑھے لکھے طبقے کے لوگ۔ اگر آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں تو ذلیل کون کہہ رہا ہے؟ آپ کو پڑھا لکھا ہوا۔ اگر آپ کسی پولیس اسٹیشن میں جائیں تو ذلیل کون کہہ رہا ہے؟ پڑھا لکھا ہوا۔ اگر آپ کسی سیاستدان کے ڈیرے پہ جائیں تو ذلیل کون کہہ رہا ہے؟ پڑھا لکھا ہوا۔ اگر آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں تو ذلیل کون کہہ رہا ہے؟ پڑھا لکھا ہوا۔ کیا ہمارے بزرگوں نے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے عوام پاکستان کے لیے اس پاکستان کا انتخاب کیا تھا؟ نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ انہوں نے کبھی ایسے پاکستان کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ انہوں نے تو ایسے پاکستان کا انتخاب کیا تھا، ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا رہنے کے لیے کہ جو پاکستان کی عوام کے لیے سوچے۔ اب پاکستان کی عوام کا وقت ہے اپنے لیے سوچنے کا۔ 8 فروری انتخابات کے دن ہے، پتہ نہیں وہ بھی ہونے ہیں کہ نہیں ہونے، مثلا اب ہم تو یہی بنتا ہے کہ پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمارے ملک کو حفاظت فرمائے اور ہر طرح کے وسوسوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، دہشت گردی کی علامات سے محفوظ فرمائے۔ اب عوام پاکستان کو اپنے لیے سوچنا پڑے گا، ہمارے پاکستانیوں کو اپنے لیے سوچنا پڑے گا۔ یہ کرکٹ کے ایوانوں سے، یہ کھیلوں کے ایوانوں سے دور ہو کے خدا را اب اپنے لیے سوچنا۔ اگر کوئی ووٹ مانگنے کے لیے آئے تو اس سے پوچھنا ہے یار تم ہمارے لیے، ہم تمہارا انتخاب کرتے، تم جا کے کیا کرو گے ایوان بالا میں؟ پاکستان کے لیجسلیشن میں کیا کرو گے؟ قواعد و ضوابط کیا بناؤ گے؟ یہ نہ پوچھنا کہ یار میری نالی خراب ہے نالی بنا دینا، یہ نہ پوچھنا میری نالی خراب ہے نالی بنا دینا، میری سڑک خراب ہے وہ بنا دینا، یار بھائی میرا یہ مسئلہ ہو گیا، میری لائٹیں بند ہیں وہ ٹھیک کروا دینا، یار میں نے تھانے کچہری میں جانا ہوتا ہے میرا وہ والا معاملہ کروا دینا۔ میں نے راجا جی کو ووٹ اس لیے ڈالنی ہے کہ راجا جی میرے تھانے کچہری کے کام میں آتے ہیں، میں نے چودھری صاحب کو ووٹ اس لیے ڈالنی ہے کہ وہ میرے مشکل میں میرے کام آتے ہیں۔ وہ جب ہماری کسی شادی میں آتے ہیں ہماری عزت بڑھ جاتی ہے۔ اب اس سوچ کو سوچے بغیر، اس مقصد کو اپنا موٹو بنائے بغیر خدا را اب عوام پاکستان سے ہاتھ باندھ کے التجا ہے، یہ وقت آپ کے سوچنے کا، یہ وقت آپ کے انتخاب کرنے کا ہے۔ یہ کسی کی خوبصورتی کے بنیاد پہ اسے وزیر اعظم نہ بنائیے گا، کسی کے سہانے خوابوں کی بنیاد پہ وزیر اعظم نہ بنائیے گا، جس بھی بنیاد پہ بنائیے گا پاکستان، سب سے پہلے پاکستان۔ میں پاکستانی ہوں، مجھے پاکستان کی ضرورت ہے، مجھے کسی بھی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں پاکستان سب سے پہلے، پاکستانی سب سے پہلے، بھلے کوئی بھی ہوں۔ میں اس پروگرام کو کرتے ہوئے لرز بھی رہا ہوں، ڈر بھی رہا ہوں، خوف میں بھی آ رہا ہوں۔ اداروں کی طرف سے بھی، ہمارے یہ جو سیاستدان ہیں ان کے
جو نمائندگان ہیں ان کی طرف سے بھی بہرحال میں نے تو بات کرنی ہے.